عجیب چور سے پالا پڑا تھا۔ اسے پوری حویلی میں چرانے کے لیے صرف میری کتابیں ہی نظر آتی تھیں، باقی سب سامان یوں کا توں پڑا رہتا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران اب تک 3 مرتبہ یہ واردات ہو چکی تھی۔ میں بہت پریشانی اور الجھن کا شکار تھا۔ صرف کتابوں کی چوری کا یہ معاملہ میری سمجھ سے بالا تر تھا، حالانکہ یہ کوئی بہت نایاب قسم کی کتابیں بھی نہیں تھیں، بلکہ ویسی ہی عام کتابیں تھیں جو ایک عام گھریلو لائبریری میں ہوا کرتی ہیں۔ دراصل مجھے مطالعے کا بے حد شوق ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے پاس دولت کی بھی کمی نہیں، اس لیے میں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کتابیں خریدتا رہتا ہوں۔ یہی وجہ تھی میرے پاس ہزاروں کتابیں جمع ہو گئی تھیں۔ پہلے پہل میں نے انہیں اپنے آبائی گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہاں بھی ایک مسئلہ تھا۔ یار لوگ کتابیں مانگ کر پڑھنے کے لیے لے جاتے تھے اور پھر واپس کرنا ہی بھول جاتے تھے۔ اب تک میری سینکڑوں کتابیں اسی طرح گم ہو چکی تھیں۔ تنگ آ کر میں نے آبائی شہر سے کافی دور ایک گاؤں کے سرے پر واقع یہ حویلی خرید لی اور اپنی ساری کتابیں یہاں منتقل کر دیں۔ کئی کنال پر محیط اور گھنے درختوں کے جھنڈ میں چھپی یہ سرخ رنگ کی 2 منزلہ حویلی آسیبی حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ اس میں چھوٹے بڑے کل 28 کمرے تھے۔ عمارت کے ارد گرد بڑے بڑے لان تھے جن میں کئی قسموں کے پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ حویلی ہر طرح کے گھریلو سامان سے آراستہ تھی، فرنیچر وغیرہ، یہاں تک کہ تمام کھڑکیاں اور دروازے بھی قیمتی لکڑی سے بنے ہوئے تھے جن پر مہنگے رنگین شیشوں سے آرائش کا کام کیا گیا تھا۔ یہ حویلی برس ہا برس سے برائے فروخت تھی، لیکن آسیب کے ڈر سے خریدنا تو بڑی بات، کوئی اسے مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنے طور پر آسیب کی حقیقت کا پتہ چلانے کی کوشش کی۔ گاؤں کے چند بزرگوں سے پوچھا تو محسوس ہوا کہ وہ اس حویلی کے متعلق زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ بس اتنا پتہ چل سکا کہ یہ حویلی چودھری سکندر حیات کی ملکیت تھی۔ وہ ایک انتہائی ظالم اور بددماغ ذمہ دار تھا، لیکن برسوں پہلے جب اللہ کی پکڑ میں آیا تو اپنے تمام خاندان سمیت تباہ و برباد ہو گیا۔ اب شاید اسی کی بے چین روح اس حویلی میں بھٹکتی پھرتی ہے، کیونکہ اکثر رات کے وقت حویلی سے عجیب و غریب پراسرار آوازیں آتی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت دردناک آواز میں چیخ و پکار کر رہا ہو۔ البتہ دن کے وقت یہ حویلی پرسکون رہتی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ خاموشی بھی بڑی ڈراؤنی اور پراسرار تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے اسے خرید لیا۔ ایک تو یہ کہ انتہائی سستے داموں مل رہی تھی، دوسری بات یہ کہ مطالعے کے لیے بہرحال یہ ایک اچھی جگہ تھی۔ شہر کے بے ہنگم شور شرابے سے دور، کھلی اور صحت مند آب و ہوا میں لہلاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ، پھلدار درختوں کے نیچے چہچہاتے پرندوں کے نغموں میں اپنی من پسند کتابیں پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ باقی رہا آسیب کا معاملہ، تو میں کسی بھوت پریت یا بدروح اور آسیب وغیرہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہے۔ میرا کامل ایمان ہے کہ جب تک اللہ کریم نہ چاہیں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کریم کو میری آزمائش مقصود ہو تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تدبیر مجھے آنے والی مصیبت سے نہیں بچا سکتی۔ تو پھر ڈر کس بات کا؟ ہاں، ڈرو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی سے، کیونکہ یہ ایک ڈر دنیا کے ہر خوف سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ مجھے ابھی یہ حویلی خریدے 3-4 ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس دوران 1 ماہ کے وقفے سے 3 مرتبہ یہ انوکھی واردات ہو چکی تھی۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ تمام وارداتیں چاندنی راتوں میں ہوئی تھیں، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اگر یہ وارداتیں واقعی کسی آسیب کا کارنامہ تھیں تو اسے میرے آنے پر گویا سانپ سونگھ جاتا تھا، کیونکہ حویلی خریدنے کے بعد میں گاہے بگاہے یہاں آتا رہا تھا۔ کئی مرتبہ 2-2 3-3 راتیں بھی یہاں قیام کیا تھا، لیکن اس آسیب نے ایک ذرا چوں نہیں کی تھی۔ اب کی بار میں چاندنی راتیں شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں آ کر ٹھہر گیا۔ مجھے ہر حال میں کتابوں کی چوری کی اس انوکھی واردات کا سراغ لگانا تھا، چاہے میری جان ہی چلی جاتی۔ یہ تو یقین تھا کہ موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، لیکن اس طرح کم از کم اس الجھن سے تو نجات مل جاتی۔ وہ چاند کی 13 تاریخ تھی اور دن کا وقت تھا۔ میں قریبی قصبے میں ایک دکان سے کچھ رف کاغذ اور پنسلیں خرید کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک لمبا تنگا ادھیڑ عمر کا شخص کہیں سے نمودار ہوا اور نہایت پھرتی سے میرے ہاتھ سے سامان والا شاپر چھین کر ایک طرف کو بھاگ نکلا، اور میں ہکا بکا کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے نیلے رنگ کی جین کی پینٹ اور سرخ شرٹ پہنی ہوئی تھی، سر پر گول ہیٹ اور پاؤں میں شاندار بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ باؤ جی، آپ قصبے میں نئے لگتے ہیں، اس لیے اسے نہیں جانتے۔ یہ سابو پاگل ہے، چودھری سکندر حیات کے ظلم کی آخری جیتی جاگتی نشانی۔ دکاندار، جو یہ ساری کارروائی دیکھ چکا تھا، مجھے حیرت میں ڈوبا دیکھ کر دکان سے نکل آ کھڑا ہوا۔ چودھری سکندر حیات کا نام سن کر میں چونک گیا۔ وہی چودھری سکندر حیات،
سرخ حویلی والا؟ میں نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں جی، وہی ظالم درندہ، خود تو مر گیا لیکن اس کی بے چین روح ابھی بھی حویلی میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ دکاندار نے نفرت سے منہ سکیڑتے ہوئے جواب دیا تو میں زیر لب مسکرا دیا۔ یہ اس پاگل کا کیا قصہ ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں مجھے چودھری سکندر حیات کے علاوہ اس پاگل میں بھی دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ بڑی دردناک داستان ہے جی اس بیچارے کی، دکاندار ایک گہری سانس لے کر بولا۔ اس شخص کا اصل نام محمد صابر ہے۔ یہ دینو کمہار کا اکلوتا بیٹا ہے۔ برسوں پہلے چودھری کے کھیتوں میں کام کر کے بمشکل اپنی 2 وقت کی روٹی کما پاتا تھا۔ محمد صابر بچپن سے ہی بہت ذہین تھا اور اسے پڑھنے کا بھی بے حد شوق تھا، لیکن چودھری کی مہربانی سے اب تک گاؤں میں کوئی اسکول نہیں بن سکا تھا۔ محمد صابر روزانہ 10 میل پیدل سفر کر کے اس قصبے کے اکلوتے اسکول میں آتا اور اپنی علم کی پیاس بجھاتا، لیکن چودھری کو دینو کمہار کے بیٹے کا پڑھنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا سب لوگ ان پڑھ گنوار رہیں، اس کے کھیتوں میں کام کرتے رہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی اس کے محتاج رہیں۔ اگر گاؤں کے لوگ پڑھ لکھ گئے تو انہیں شعور حاصل ہوگا اور اپنے حقوق مانگیں گے۔ چودھری جو اس گاؤں کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے، اس کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ جبکہ محمد صابر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا بھی بے حد شوق تھا۔ مڈل پاس کرنے کے بعد تو اس نے گاؤں کے بچوں کو جمع کر کے باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ دکاندار یہاں تک بتا کر خاموش ہو گیا تو میں نے بے چینی سے پوچھا، لیکن پھر یہ اس قدر ذہین نوجوان پاگل کیسے ہو گیا؟ ہمت والا تھا جی، اس لیے صرف پاگل ہی ہوا، کوئی اور ہوتا تو صدمے سے مر ہی جاتا۔ دکاندار نے افسوس بھرے لہجے میں جواب دیا تو میرا تجسس اور بڑھ گیا اور میں سوالیہ نظروں سے دکاندار کا منہ تکنے لگا۔ چودھری کو محمد صابر کے پڑھنے پر غصہ تو تھا ہی، لیکن جب اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو وہ غصے سے کھولنے لگا۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ میٹرک کے امتحان میں محمد صابر نے ضلع بھر میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ اسے بڑے بڑے کالجوں سے مفت تعلیم کی پیشکش ہونے لگی۔ اس بات پر چودھری غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے محمد صابر کو حویلی بلوایا اور مزید پڑھائی کا سلسلہ ترک کر کے کھیتوں میں کام کرنے کا حکم دیا۔ محمد صابر کے انکار پر مشتعل ہو گیا اور اپنے گنڈوں سے خوب پٹوایا۔ اس کا سر اور چہرے کے بال مونڈ دیے اور منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں کا چکر لگوایا، تب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور مزید ظلم یہ کیا کہ دینو کمہار کی جھونپڑی گرا دی اور تمام سامان توڑ پھوڑ دیا۔ صابر کی کتابیں پھاڑ کر سامان کے ڈھیر پر پھینک دی اور ڈھیر کو آگ لگا کر دینو کمہار کو پورے گاؤں والوں کے سامنے اس آگ میں جھونک دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے محمد صابر کی آنکھوں کے سامنے اس کا بوڑھا باپ زندہ جل گیا اور چودھری کے گنڈوں کی مضبوط گرفت میں وہ تڑپتا ہی رہ گیا۔ مجھ میں مزید کچھ سننے کی تاب نہیں تھی، یوں بھی شام گہری ہو چکی تھی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس حویلی لوٹ آیا، لیکن یہاں آ کر اندر کی گھٹن اور بڑھ گئی۔ مجھے حویلی کے در و دیوار سے لہو ٹپکتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک آرام کرسی اور چند کتابیں اٹھا کر باہر لان میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد چاند بھی نکل آیا۔ میں بھول چکا تھا کہ میں کتاب چور آصف والی گتھی سلجھانے کے لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میرا ذہن مظلوم صابر میں اٹکا ہوا تھا۔ میں اس کا علاج کروا سکتا تھا، لیکن کیا مجھے اس کا علاج کروانا چاہیے؟ ٹھیک ہونے کے بعد کیا ماضی کی یادیں اسے چین سے جینے دیں گی؟ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کسی کے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر حویلی کی جانب دیکھا۔ چاند کی روشنی میں حویلی کی سرخ عمارت آگ کا دہکتا ہوا الاؤ لگ رہی تھی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے تیزی سے عمارت کی جانب بڑھا۔ آوازیں بالائی کمرے کے اسی بڑے ہال کمرے سے آ رہی تھیں جسے میں نے مطالعے کا کمرہ بنایا ہوا تھا۔ نزدیک پہنچ کر میں نے کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ چاند کی دھیمی دھیمی روشنی میں نظر آنے والے اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ حویلی کے آصف کو میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھ لیا تھا وہ چودھری سکندر حیات کی بدروح نہیں بلکہ محمد صابر کا ہیولہ تھا۔ اس پر دیوانگی طاری تھی۔ وہ حال کے وسط میں لگی چودھری سکندر حیات کی بڑی سی تصویر کو دیوانہ وار لاتیں اور گھونسے مار رہا تھا۔ جب مارتے مارتے تھک جاتا تو بے بسی سے ایک طرف کھڑا ہو کر کربناک آواز میں چیخنے چلانے لگتا۔ میں بہت دیر تک سکتے کی حالت میں کھڑا رہا، پختہ ارادہ کر کے وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ کتابوں کی چوری کا معاملہ بھی کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ اگلے روز میں نے اپنے دوست اور ملک کے نامور ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر رفیع الدین ترمذی سے مشورہ کیا۔ اس نے بلا تاخیر محمد صابر کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر رفیع الدین نے بتایا کہ جس روز محمد صابر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ بھی چاند کی یہی تاریخیں تھیں، اس لیے ہر ماہ کی انہی تاریخوں کو اس پر جنون کا دورہ پڑتا تھا اور وہ غصے اور جنون کے زیر
بظاہر اثر حویلی کا رخ کرتا تھا اور وہاں چودھری کو نہ پا کر اس کی تصویر پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتا تھا، اور جب حویلی کے اس کمرے میں اسے کتابوں کے انبار لگے نظر آئے تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے اسے تعلیم سے محروم کر کے شدید صدمات سے دوچار کیا تھا، اس کے پاس کتابوں کا انبار کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں سے لوٹتے وقت جس قدر ہو سکتا تھا کتابیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ قصبے میں میرے ہاتھ سے پینسلیں چھیننے کا واقعہ بھی اسی جنون کی کارستانی تھی۔ ڈاکٹر کی ذاتی دلچسپی اور انتھک محنت کے نتیجے میں محمد صابر 1 سال کے قلیل عرصے میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ میں نے حویلی کو ایک جدید طرز کا اسکول بنا کر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا اور اس کا انتظام محمد صابر کو سونپ دیا۔ میرے اس فیصلے نے اس کی لٹی پٹی اور غمگین زندگی میں پھر سے بہاریں لوٹا دیں، اور وہ جگہ جہاں کبھی صابر جیسے مظلوموں کی چیخیں گونجتی تھیں، آج علم کا نور حاصل کرنے والے معصوم بچوں کے کہکے گونجتے ہیں۔ وہ حویلی جو کبھی نفرت کا نشان تھا، آج محبت کی علامت بن چکی تھی، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے میرے ہاتھوں نمک کی کان میں سے شہد کا چشمہ جاری کروا دیا ہو۔ ہاں تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔